سعودی عرب میں کچھ بڑا ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ سرمایہ کار وہاں جا رہے ہیں، تیل کے لیے نہیں بلکہ پیسے، ٹیکنالوجی اور سٹاک ایکسچینج کی نئی لسٹنگز کے لیے. اور صرف بینک ہی نہیں، تعمیراتی کمپنیاں، ٹورزم برانڈز، اے آئی کمپنیاں، کھیلوں کی صنعت، سب اس وقت سعودی عرب میں داخلے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ملک خود کو 3 بر اعظموں کو جوڑنے والے اگلے عالمی مرکز کے طور پر پیش کر رہا ہے. ایک ایسی جگہ کے طور پر جہاں حکومت اربوں ڈالر خرچ کر کے کاموں کو تیزی سے آگے بڑھا رہی ہے. دی لائن، 170 کلومیٹر طویل سائنس فکشن نما شہر جہاں گاڑیاں نہیں ہوں گی. یا پھر قدیہ سٹی، ریاض کے قریب ایک تفریحی میگا شہر جس میں موٹر سپورٹس، ای سپورٹس اور ایک تفریحی پارک ہوگا. اسی وقت بحیرہ احمر کے ساحل پر ڈیجیٹل سمارٹ ریزورٹس بن رہے ہیں تاکہ خالی ساحلی پٹی کو پریمیم ٹورسٹ مقام میں تبدیل کیا جا سکے، جبکہ صنعتی زون جدید مینوفیکچرنگ اور لاجسٹکس پر توجہ دے رہے ہیں. پیغام واضح ہے، ہم صرف تیل سے آگے نہیں بڑھ رہے، ہمیں پوری معیشت کی تعمیر نو کرنا ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سب سے بڑے منصوبوں میں تاخیر ہو رہی ہے یا انہیں خاموشی سے محدود کیا جا رہا ہے. دی لائن کے کئی حصے مبینہ طور پر سست پڑ گئے ہیں اور منصوبہ ساز بڑے اخراجات کی وجہ سے ٹائم لائنز اور بجٹ پر دوبارہ غور کر رہے ہیں. پہلے کے بڑے منصوبے جیسے کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کو کئی سال تک بین الاقوامی سرمایہ کار اور رہائشی نہ مل سکے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعی مستقبل ہے یا بس نظروں کا دھوکہ؟ دوسری جانب سعودی عرب جدہ جیسے شہروں کی مثال دے سکتا ہے جہاں تبدیلی نظر بھی آ رہی ہے، لیکن ایک ایسی چیز جسے چمکدار رینڈرنگ سے چھپایا نہیں جا سکتا: انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں. حقوق کے عالمی گروپ اب بھی تارکین وطن مزدوروں کے استحصال، اختلاف رائے پر سخت سزاؤں اور محدود شہری آزادیوں کے بارے میں رپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک انہی میگا پروجیکٹس کے مقام پر.